حاضرین، آج کا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ کلام کروں گا وہ ہے تعلیمات حسنین کریمین علیہم السلام۔ امام حسن و حسین کو حسنین بھی کہا جاتا ہے، تثنیہ کے صیغے کے اوپر حسنین۔ کریمین بہت مہربان، کریم، سخی شخصیات۔ تو امام حسن و حسین علیہم السلام یعنی حسنین کریمین کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے اوپر ایک مفصل گفتگو انشاءاللہ اس مہینے جاری رہے گی۔ تعلیم میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور کا قول بھی ہے، حضور کا ارشاد فرمان، اور اسی طرح حضور کا فعل بھی ہے، آپ کا عمل جو آپ نے خود کیا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر بھی ہے، یعنی تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو مقرر کر دینا، کسی چیز کو ثابت کر دینا، اور سنت تقریری کہتے ہیں ایسی سنت حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کے جائز ہونے کو مقرر فرما دیا کہ یہ جائز ہے، کر سکتے ہو۔ اسی طرح حسنین کریمین کی زندگی میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزری ہوئی زندگی ہو یا بعد کی، ان میں سے چند احادیث کا انتخاب کر کے جو ان سے ہدایت کے پہلو نکلتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلی حدیث جس کو حضرت امام ترمذی نے بیان کیا اور امام ابو داؤد نے بھی، حضرت ابو رافع حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ۔ وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے گھر حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے کان میں اذان والی نماز والی اذان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے کان میں دی۔ اب اس حدیث سے کئی ہدایت کے پہلو ہمیں سمجھ آتے ہیں، اس پہ آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کے کان میں خود اذان دی، وہ اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اس میں پہلا ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ اذان دیے جانے کی جو سنت ہے بچوں کے کان میں، اس کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ آج ایسے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کے والدین خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن ان کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے کانوں میں اذان نہیں ہو رہی۔ ایسے بہت سارے مسلمان گھرانے آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھے، تو بہتر ہے آپ نے نہ ہی دیکھے ہوں، لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جو اس وقت دنیا پرستی میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ انہیں یہ سنت بھی یاد نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ دین پہ شرمندگی ہے، اسلام پر شرمندگی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں۔ جب آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوں جہاں سارے کے سارے لادینیت کا شکار ہوں، مذہب پر چلنے کو ایک عار اور شرمندگی محسوس کرتے ہوں، تو آپ اس ماحول میں جب جئیں گے تو آپ کو بھی کسی دین پہ چلنا شرمندگی ہی محسوس ہوگا۔ اور ایسی کمیونٹی باقاعدہ ہمارے پاکستان میں ہی موجود ہے اور بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سنت زندہ رکھنی چاہیے۔ دوسرا ہدایت کا پہلو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذان دی نا کان میں،
تو اس سے دوسرا ہدایت کا پہلو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی اور روحانی تربیت پر خوب محنت کرنی چاہیے. دینی اور روحانی تربیت پر بولیے. مجھ سمیت ہر شخص غور کر لے, ہم اپنے بچوں کو روزانہ کتنا ٹائم دیتے ہیں تربیت کا؟ میری بات سمجھے یا نہیں؟ اور میں جو آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو روزانہ تھوڑا سا مخصوص وقت ضرور دوں, چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو. تربیت روحانی, دینی, تعلیمی حوالے سے ان کو وقت دیا جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اور اہل بیت کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی روحانی دینی تربیت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ مصروف ہیں تو آپ کے نہیں, بچوں کے لیے وقت نہیں ہے, باقی ہر کام کے لیے آپ دیکھیں گے وقت آپ کے پاس ہوگا. ٹشو دیں, نہیں باہر سے لیں. تو بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے. تیسری بات, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کے کان میں اذان کب دی؟ جب ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں, ان کی ولادت ہوئی ہے. تو اس سے, حضور کے اس عمل سے اور اہل بیت کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری طور پر بچے کے نہ سمجھنے کے باوجود بھی اسے اللہ اور اس کے رسول کا نام سناتے رہنا چاہیے. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ جب سمجھنے لگ جائے گا تو اس وقت ہم اسے دین سکھائیں گے, اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا نام سنائیں گے. نہ, آپ اہل بیت کی زندگی میں دیکھیے کہ ابھی ان کی ولادت ہوئی ہے تو حضور ان کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر رہے ہیں. یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے, تربیت ہے کہ بچے چاہے ابھی زبان کو نہ بھی سمجھتے ہوں تب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سناتے رہنا چاہیے. ہمارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ جو بچے مدرسے میں پڑھنے سے قبل قرآن سننے کے عادی ہوتے ہیں, یعنی ان کے گھروں میں قرآن سنایا جاتا ہے, والد سناتا ہے, والدہ سناتی ہیں, یا تھوڑی دیر بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر لگا دیا, سن لیا. ہمارے ہاں ٹی وی کے اوپر قرآن تو لگا دیا جاتا ہے لیکن سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا. وہ شاید ہم دیواروں کو سنانے کے لیے لگا دیتے ہیں, سن کوئی نہیں رہا ہوتا. تو آپ ہر وقت گھر میں قرآن نہ لگایا کریں, اس سے قرآن بے وقت سا ہو جائے گا بچوں کی نظر میں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا, حالانکہ یہ فرض ہے سننا. تو چاہے 15 منٹ کے لیے بیٹھیں توجہ کے ساتھ, جب آپ سن سکتے ہیں نا اس وقت لگائیں, 15 منٹ لگائیں, 15 منٹ سن لیں. تو ہمارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ جو بچے مدرسے میں پڑھنے سے قبل قرآن سننے کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت جلد کلمات قرآن کی ادائیگی کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے ابھی باقاعدہ نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن تھوڑی تھوڑی صورتوں کے الفاظ وہ دہرا رہے ہوتے ہیں, کھیلتے ہوئے, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے, وہ چیزیں کاغذ کے ساتھ بناتے ہوئے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں, آیات اور ان کے الفاظ گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تعلیم ہے, اہل بیت کی زندگی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بچہ چاہے زبان سمجھنے کے لائق نہیں بھی ہوا اسے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سناتے رہنا چاہیے. اور 5ویں اس میں سے ہدایت اور تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے, امام حسن و حسین سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ہمارے ہاں دیکھیں نا, اذان دینا ایک روٹین کی چیز, ہم کہتے ہیں مسجد میں کوئی بھی اذان دے لے گا, ہاں ایسا نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں شہزادے کی ولادت ہوئی, سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں سلام اللہ علیہ, تو امام حسن کے کان میں اذان دینے کے لیے حضور خود تشریف لائے ہیں. اس میں ان شہزادوں اور اہل بیت کی شان اور عظمت کا اظہار ہے کہ ان کے کان میں اذان دینی ہے تو کسی کو نہیں بیچ دیا, یا حضرت علی المرتضیٰ کو ہی نہیں کہہ دیا, بلکہ حضور خود تشریف لا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی ان کی فضیلت کا پہلو ہے کہ حضور نے اپنے پاس نہیں بلا لیا کہ مسجد میں لے آؤ یا میرے گھر لے آنا میں اذان دے دوں گا, نہ, اس میں ان کی عزت اور عظمت کا اظہار ہے کہ حضور خود ان کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ اہل بیت کے معاملے کو عام نہ سمجھا جائے, اہل بیت کے معاملے کو دوسروں پر قیاس نہ کیا جائے, اہل بیت کے معاملے کو دوسروں کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے. سمجھے بات؟
اور دوسری حدیث جس کو آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عق عن الحسن والحسین قبشا، کہ حضور نے امام حسن اور امام حسین جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور نے فرمایا علی فاطمہ یہ میرے بیٹے ہیں. کیا فرمایا؟ لہٰذا ان کی طرف سے عقیقہ بھی میں خود کروں گا. عقیقہ بھی تو حضور نے ان کی طرف سے خود عقیقہ کیا. اور دوسری روایت یہ امام ابو داؤد کی ہے اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی طرف سے دو دمبے ذبح فرمائے عقیقے کے طور پر. امام ابو داؤد کی روایت میں ایک دمبا ہے اور اس روایت میں دو دمبے حضور نے ذبح فرمائے حسنین کریمین علیہ السلام کی طرف سے عقیقہ کرتے ہوئے. اب یہاں سے ہدایت کے جو پہلو نکلتے ہیں اہل بیت کی زندگی سے وہ یہ کہ عقیقہ تو بچے کی طرف سے ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے تو نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ عقیقہ بچے کے ماں باپ کا ہوتا ہے یا بچے کا ہوتا ہے؟ اور بچے کو تو ابھی سمجھ نہیں ہوتی. بچے کو تو ابھی بچہ تو ابھی ناسمجھ ہوتا ہے. عقیقہ ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ بچے کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان گھرانے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ابھی چاہے ان کے اندر پورا شعور نہیں بھی آیا، پوری سمجھ نہیں بھی آئی، ہمیں اپنے بچوں کو روحانی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. روحانی زندگی میں بھئی عقیقہ اسی لیے ہے نا، ان کو روحانی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. ان کی طرف سے نیک اعمال کرنے چاہیے، بچوں کی طرف سے نیک اعمال کرنے چاہیے جن کا اثر بچوں کو پہنچے، جن کا فیض بچوں کو جائے، جن کا اجر و ثواب بچوں کو جائے. اللہ نے استطاعت دی ہے بچوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیں جس کا اجر، جس کا ثواب، جس کا فیض، جس کا اثر بچوں تک جاتا رہے. تو اہل بیت کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے نیک اعمال شروع کر دینے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو روحانی زندگی کی مشکلات سے بچانا چاہیے، کیونکہ عقیقہ اس لیے ہے نا کہ بچہ گروی ہوتا ہے مشکلات کی طرف سے، تو جب خون اس کی طرف سے بہایا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ جو بچوں کے گلے میں ہم تعویذ لٹکا دیتے ہیں، جی یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے لیے روحانی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے. بچوں کی طرف سے روحانی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں جہالت ہے، کم علمی ہے، نادانی ہے جو کہا جاتا ہے کہ تعویذ جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے اصحاب وہ دم اور وہ تعویذ جو شرکیہ اور کفریہ کلمات سے ہوتا تھا اس کی نفی فرماتے تھے، اس سے منع فرماتے تھے. اور جو قرآنی آیات اور مسنون کلمات سنت میں موجود جو کلمات ہوتے تھے ان کے دم کی بھی حضور اجازت دیتے تھے، خود بھی کرتے تھے. حضرت جبرائیل آ کے رسول اللہ کو دم کرتے تھے. صحیح مسلم میں درجن کے قریب احادیث ہیں. میری جو کتاب ہے توحید پر وہ آپ پڑھیں، میں نے سارے اس میں دلائل جمع کیے کہ حضور کے زمانے میں تو رواج تھا اس چیز کا. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، سنن نبی داؤد میں یہ روایت ہے اور کئی محدثین نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی حفاظت کی، جو یاد کر لیتا ہم سکھا دیتے، جو یاد نہ کر سکتا تو تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. تو صحابہ کیا معمول تھا. ہمارے ہاں جہالت کا زمانہ ہے، علم کی بات تنقید کے سوا کوئی اجر نہیں پاتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا. چوتھی اس میں اہل بیت کی عظیم فضیلت کا اظہار ہے. وہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ ان کے والدین کو نہیں کرنے دیا بلکہ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین کا عقیقہ میں کروں گا. تو اس میں ان کی ابنیت بیٹا ہونے کی نسبت کا اظہار ہے. حضور جہاں بھی ان کا اظہار کرتے تھے نسبت ابنیت کے ساتھ کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اس نسبت سے ان کی شان کا اظہار کرتے تھے. تو اس میں اہل بیت کی عظیم شان اور عظمت کا اظہار ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ اور اگلی حدیث اس کو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے بیان کیا. کس نے بولی ہے؟ حدیث کو امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام ابو یعلا نے بیان کیا.
وہ کہتے لما ولد حسن سماہ حمزہ، کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو مولا علی نے ان کا نام رکھ دیا حمزہ، اپنے چچا کے نام پر. فلما ولد حسین سماہ باسم عمہ جعفر، اور جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو امام حسین کے چچا کے نام پر جعفر نام رکھ دیا، ایک اپنے بھائی کے نام پر، بیٹے کے چچا کے نام پر، اور ایک اپنے چچا حضرت حمزہ کے نام پر. فدعانی رسول اللہ، تو حضور نے مجھے بلایا، مولا علی فرماتے ہیں. وقال، اور حضور نے ارشاد فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، حضور نے فرمایا علی میری طرف اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کے نام تبدیل کر دوں. آئے ہائے، میری طرف اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں ان کے نام تبدیل کر دوں، ان کے نام بدل ڈالوں. فقلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. فسماہ حسنا وحسینا، تو حضور نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا. اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کی منزلت، اہل بیت کی مکانت، اہل بیت کی مرتبت، اہل بیت کی عظیم فضیلت کو کسی کے ساتھ برابری پہ نہیں لانا چاہیے، کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے ناموں کے متعلق اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. لہذا اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا. یہ امت میں ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے کہ ہم نے ایسا بیڑا غرق کیا کہ ترازو کے دو پلڑے بنائے، ایک میں صحابہ کو رکھ لیا، ایک میں اہل بیت کو رکھ لیا، ان کو تولنا شروع کر دیا. ارے تولنے والے تجھ پر لعنت ہو، تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو صحابہ کا مقام توڑ سکے یا اہل بیت کا مقام توڑ سکے؟ تیری اپنی کیا حیثیت؟ خدا نے تجھ سے ہدایت چھین لی. تو اہل بیت کا معاملہ دیکھیے کہ ان کے ناموں کے متعلق اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ اور اس حدیث سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے اہل بیت کے اس معاملے سے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نام رکھنے میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے، اور نام رکھنے میں ہمیشہ پاکیزہ نسبت کا خیال کرنا چاہیے. کہ ایک نسبت حضرت حمزہ کی تھی، اس سے مولا علی نے نام رکھ لیا. دوسری نسبت اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب، وہ بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر بن ابی طالب، ان کی نسبت سے نام رکھا امام حسین کا. اور یہ جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ جعفر صورت اور سیرت میں میری تصویر ہے. صورت اور سیرت میں میری تصویر ہے جعفر بن ابی طالب، مولا علی کے سگے بھائی ہیں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بھئی حضور کی سیرت میں تصویر ہونا یہ معمولی بات ہے کہ اللہ عظیم ہو کے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اور حضور فرما رہے جعفر بن ابی طالب صورت اور سیرت میں میری تصویر ہے. سبحان، ان کے نام پر. تو پتہ چلا کہ نام رکھنا، اہل بیت کی زندگی سے یہ ہدایت ملی کہ نام رکھنے میں بے احتیاطی نہیں برتنی چاہیے. کوئی فلم ڈرامے سے نام نہیں اخذ کرنا چاہیے، جیسے آج ہماری عورتیں چونکہ بے دین ہو گئی ہیں اور ان کی وجہ ہم خود لوگ ہیں، ہم نے انہیں دین اور تربیت دی نہیں، تو وہ فلم و ڈراموں سے نام اخذ کرتی ہیں اور بچوں کے وہ نام رکھنا پسند کرتی ہیں. تو اگر ایمان اندر ہے تو نسبت اعلیٰ کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری ہدایت یہ ملی کہ ہمیں اعلیٰ نسبت کا نام رکھنے میں احتیاط بھی برتنی چاہیے اور اعلیٰ نسبت کا خیال رکھنا چاہیے. اور تیسری جو ہمیں ہدایت ملی یہاں سے وہ یہ کہ نام کسی کی ذات اور شخصیت کے مطابق اگر نہ ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے. اس کو بولیے بھئی حمزہ نام بھی بڑا پیارا تھا، جعفر نام بھی بڑا پیارا تھا، لیکن حسن و حسین کی ذات اور شخصیت ان دونوں ناموں سے بھی زیادہ منفرد ہے. اس لیے اللہ نے حکم نازل کر دیا. حضور نے فرمایا انی امرت، اللہ کا میرے پاس حکم آ گیا ہے کہ میں یہ نام بدل کے ان کا نام حسن و حسین رکھ دو. تو اس سے پتا چلا کہ اگر کسی کی ذات اور شخصیت کے مطابق نام نہ ہو تو بدل دینا چاہیے. یہ ہدایت کا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے کسی کتاب سے کاپی نہیں کیا ہوا یا کسی کی تقریر نہیں لکھی ہوئی. تو آج میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ کلام کروں.
تو پھر مجھے یہ موضوع اچھا لگا کہ امام حسن و حسین کی زندگی سے جو تعلیم ملتی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. تو میں حدیث لکھتا گیا, اس سے اللہ رب العزت پھر دل میں کچھ نقطے اتارتا گیا, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب آگے چلیں. یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نسبت ابنیت کا اظہار فرمایا, وہ آگے بات آ رہی ہے. مولا علی المرتضیٰ کی دوسری روایت ہے, وہ فرماتے لما ولدت فاطمہ الحسن, جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے امام حسن کی ولادت ہوئی, جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور خود تشریف لائے. فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ, حضور نے فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ, مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ. اس سے پتہ چلا یہ جو بچوں کی منہ دکھائی کی رسم ہے یہ سنت ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ لیکن اس کے اوپر جو ہم نے ٹیکس مقرر کر لیا ہے نا, پیسے دے کے کوئی جائے یا پیسے نہیں ہے تو بچہ دیکھنے آ سکتے, یہ بدعت ہے, اس سے بچنا چاہیے, سنت کے خلاف ورزی ہے. تو حضور نے فرمایا ارونی ابنی, میرے بیٹے کو تو دکھاؤ. ما سمیتموہ, کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ قال قلت سمیتہ حربا, تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حضور میں نے حرب نام رکھا ہے, جنگجو, بہادر. فقال بل ہوا حسن, حضور نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں یہ حسن ہے. فلما ولدت الحسین, اور پھر جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, جاء رسول اللہ, حضور پھر خود تشریف لائے. فقال ارونی, دکھاؤ نا ابنی, میرا بیٹا دکھاؤ نا مجھے. جب دکھایا تو پوچھا ما سمیتموہ, کیا نام رکھا ہے تم نے؟ قال قلت سمیتہ حربا, تو مولا علی فرماتے ہیں حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب, کیونکہ خود جنگجو تھے تو نام بھی اس طرح کا پسند تھا. تو حضور نے فرمایا نہیں بل ہوا حسین, فرمایا اس کا نام حسین ہے. ثم ولدت الثالث, جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی, جاء رسول اللہ, حضور پھر خود تشریف لائے. قال ارونی ابنی, حضور نے فرمایا میرے بیٹا تو مجھے دکھاؤ. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے, ابن حبان نے, حاکم نے روایت کیا, اور امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. تو حضور نے فرمایا میرے بیٹا تو مجھے دکھاؤ. جب دکھایا گیا حضور نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ قلت سمیتہ حربا, کہا حضور میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے. فرمایا بل ہوا محسن, فرمایا نہیں اس کا نام محسن ہے. ثم قال انما سمیتہم باسم ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر, حضور نے فرمایا میں نے ان کے نام حضرت ہارون کے بیٹے کے نام کی مناسبت سے رکھے. ان کے نام تھے شبر, شبیر اور مشبر, ان کے ناموں کے پر میں نے ان کے نام رکھے حسن, حسین اور محسن. تو اس حدیث سے بھی کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے اہل بیت کی زندگی سے؟ چند تو ہدایت کے پہلو وہی ہیں جو میں نے بیان کر دیے, اور اس میں ہدایت کا پہلو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہاں بھی جب بیان کیا امام حسن و حسین کو تو کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ, نسبت ابنیت کا اظہار کیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. کیا میرے بیٹے کی نسبت کا اظہار کیا. دوسرا اس سے پتہ چلا کہ نام رکھنے میں انبیاء اور ان کی اولادوں کی نسبت کو مقدم رکھنا چاہیے, ادھر ادھر کی نسبتیں نہیں, بلکہ نام انبیاء اور ان کی اولادوں کے ناموں کے اوپر یا ان کی نسبت سے نام رکھنا چاہیے. اگلی بات اہل بیت کی زندگی سے جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ نام رکھنے میں خاندان کے بزرگ اور نیک شخصیات کو خصوصی دلچسپی لینی چاہیے, کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آتے تھے اور پوچھتے تھے کیا نام رکھا ہے, تو خصوصی دلچسپی لیتے تھے. آج کل کی نسل جو غیر مسلموں کو دیکھ کر ان سے نام سیکھتی ہے اور اپنے بچوں کے نام سوچتی ہے, ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بچوں کے نام اچھے پاکیزہ نسبتوں کے ہونے چاہیے. آئی بات سمجھ؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آج کے دور کے منافقین ہیں اور یزیدی گروہ ہیں, اہل بیت کے دشمن ہیں, وہ نام رکھنے میں بھی اہل بیت کی عداوت کا پورا ثبوت دے رہے ہیں. وہ سنت کا خیال نہیں کر رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام رکھنے میں انبیاء کی نسبت اور انبیاء کی اولادوں کی نسبت کا درس دے رہے ہیں, اور وہ اپنے مریدوں کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالوورز کو
ان لوگوں کے نام رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں جنہوں نے ساری عمر اہل بیت رسول سے دشمنی اور عداوت رکھی ہے. یہیں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون رسول اللہ کے گھرانے کو ماننے والا ہے, کون ان کے دشمنوں کو ماننے والا ہے. بھئی نام جو ہوتا ہے نا, جب اس کو پکارا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پوری تاثیر ہوتی ہے جس کی نسبت سے وہ رکھا گیا ہوتا ہے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ مثلا آج کے دور میں اگر کوئی نام یزید رکھ لیتا ہے, اب وہ یزید نہیں ہوگا نا, لیکن اس کا نام رکھا جانا وہ اس کا, اس کے ماں باپ کا, اس کے پورے خاندان کا آپ کو شجرہ کھنگال کے سامنے رکھ دے گا. وہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس مزاج کے لوگ ہیں, کن قسم کے نظریات کے لوگ ہیں, سارا کچھ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں بولیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی زندگی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ نام رکھنے میں ہمیشہ انبیاء اور ان کی اولادوں کی نسبت کا خیال کیا جائے.